ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی لوگوں کی طرف اللہ پاک متوجہ ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، لوگوں کی عبادت کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں کو یہ حکم ہو جاتا ہے کہ تم اپنی اپنی عبادات کو چھوڑ کر روزے دار کی عبادت پہ آمین کہو۔ اندازہ لگا عبادت میری تیری اور آمین عرش اٹھانے والے فرشتوں کی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے اس کے روزے کی قبولیت کی دعا آسمان کے فرشتے مانگتے ہیں۔ بعض آدمی ایسا روزہ رکھتا ہے ادب کا لحاظ کرتا ہے، احترام کا لحاظ کرتا ہے، عظمت کا لحاظ کرتا ہے، رمضان المبارک کی ایک ایک چیز کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس کی روزی کے لیے، اس کے روزے کی قبولیت کی بخشش کی دعا کے لیے سمندروں کے جانور دعا مانگتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ جو لوگ مانگ رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، یہ پاگل نہیں، یہ دیوانے نہیں۔ ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رات کے بارے میں فرمایا اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتے ہیں جھنڈا لے کر دنیا میں چلے جاؤ، لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو ساتھ لے جاؤ، ہر گھر میں جاؤ، ہر دعا کرنے والے کی دعا پہ آمین کہو، جہاں جا میرے نیک بندے موجود ہیں اور جبریل ان سے مصافحہ کر۔ قسم کا آدمی آج بھی محروم ہے، مرد بھی عورتیں بھی کان کھول کر سن لیں، چار قسم کے آدمی آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے، شب قدر کی برکتوں سے محروم ہے، سعادتوں سے محروم ہے، رمضان کی خوشبختیوں سے محروم ہے۔ چار قسم کا آدمی۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی پیغمبر کو، کسی غوث قطب اور ابدال کو جو شریک کرتا ہے، نہ اس کو شب قدر کام آتی ہے نہ رمضان کام آتا ہے۔ شرک اتنی بری لعنت ہے کہ تمام اعمال کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ آج مسلمان چلاک بڑے ہیں، اگر ہندو پتھر کا بت بنا کر پوجے تو وہ تو کافر ہے، اور مسلمان قبر بنا کر پوج لے تو وہ پکا مومن ہے۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھو، ترجمے چھپے ہوئے ترجموں کے قرآن پڑھو۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اے معاذ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا، ان قتلت او حرقت، یہاں تک کہ تجھے چاہے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، جلا کر خاک کر دیا جائے، اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ باران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، جو سب سے پہلا نرالا خطبہ دیا، وہ یہی تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، پوجا کے قابل کوئی نہیں، نظر نیاز کے قابل کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تیری میری فریاد سننے والا کوئی نہیں، ایک اللہ کی ذات۔ آج تو لوگ درختوں کی پوجا الگ کرتے ہیں، پانی کی پوجا الگ کرتے ہیں، قبروں کی پوجا الگ کرتے ہیں، پھر مومن کے مومن۔ تو چار قسم کے آدمی اس رات میں جو اللہ کی رحمت سے محروم ہے، سب سے پہلا شرک کرنے والا، دوسرے نمبر پہ جس کے گھر میں کتا ہو یا خنزیر ہو، شوقیہ کتا یا خنزیر پال رکھا، تیسرے نمبر پر وہ مرد عورت جو بدکاری بدماشی کر کے بے غسلے پڑے ہو،
اس گھر میں جبریل یا کوئی رحمت کا فرشتہ آج دریائے کرم بہ رہا ہے پھر بھی نہیں جاتے. اور چوتھے نمبر والا جو مسئلہ ہے اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی کے گھر میں بھی فرشتے نہیں جائیں گے. اب پہلے 3 نمبروں میں تو آپ خوش ہو گئے ہوں گے کہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہیں جو شرک نہیں کرتے یا کتا خنزیر نہیں پالتے. الحمدللہ نیک لوگ ہیں، اچھی نسل ہے، شرافت والے ہیں، بدکاری بدماشی زنا بھی نہیں کرتے. مگر چوتھا جرم ایسا ہے کہ وہ عام لوگ کرتے ہیں اور عام گھر محروم رہ جاتے ہیں، اور وہ ہے شوقیہ تصویر گھر میں رکھنا. ایک لڑکا اٹھتا ہے گھر میں، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے، کبھی کسی کی تصویر لگا لیتا ہے. ایک لڑکے نے جو حرکت کی سارا گھر محروم ہو گیا. اللہ کی رحمت ہے. شب قدر والی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، نجات والی رات میں، کامیابی والی رات میں، رستگاری والی رات میں، اللہ کی رحمت والی رات میں، بخشش والی رات میں، آج کی رات میں اللہ پاک کروڑوں آدمیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. یہ 4 قسم کے آدمی پھر بھی محروم ہیں. اپنے آپ کو بچانے کی